دوستو بہت زیادہ شور نہ صرف زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے باعث تکلیف ہوتا ہے بلکہ یہ پانی میں رہنے والے جانداروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو انسان سمندروں کے اندر کے شور کو کم کر سکتا ہے جو ماحول کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا۔ تو دوستو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کے اوپر بات کریں گے کہ ہم آبی یعنی کہ پانی کے اندر کا جو شور ہے اس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں اور جو شور کس طرح تکلیف کا باعث بن رہا ہے ہمارے یہ سمندر میں رہنے والے جانداروں کے لیے۔ دوستو پانی کے اندر بسنے والے جاندار صرف آوازوں کی مدد سے سگنلز کا کام لیتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے گفتگو کرتے ہیں۔ سمندر کے پانی میں رہنے والے جاندار مختلف آوازوں کو بطور نیویگیٹر استعمال کرتے ہیں۔ پانی کے اندر یہ مدھم اور سریلی آوازیں ہی ان جانداروں کو اپنے ساتھی تلاش کرنے، حملوں سے بچنے کے لیے اور شکار کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ دوستو سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ سمندری مخلوقات کی زندگی کے لیے یہ آوازیں انتہائی اہم ہوتی ہیں، لیکن زیادہ شور کی وجہ سے وہ یہ آوازیں سننے میں ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ دوستو اگر سمندری جانور آوازیں سننے سے قاصر ہوں یا ان کی درست شناخت میں مشکلات کا شکار ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ ان کی زندگی معمول کے مطابق نہیں چل سکے گی۔ یہ پیش رفت ان کی موت کی طرف پہلا قدم ثابت ہو سکتی ہے۔ انسانی ترقی کی وجہ سے سمندروں میں آلودگی تو پیدا ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی پانی کے اندر کا ایک مخصوص صوتی اثر ساؤنڈ سسٹم بھی متاثر ہو رہا ہے۔ دوستو سمندری جانوروں کی ماہر لنڈے ویگارڈ کا کہنا ہے کہ پانی کے اندر غیر ضروری آوازوں کی آمیزش سے جو شور پیدا ہوتا ہے وہ آبی حیات کے لیے قابل فہم نہیں ہے۔ دوستو کینیڈا کی یونیورسٹی سے وابستہ لنڈے کے بقول یہ جاندار اس شور کی وجہ سے بعض اوقات حملہ آور جانوروں سے خود کو محفوظ بھی نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ خطرے کی گھنٹی والی ان آوازوں کو سن ہی نہیں سکتے جو وہ یعنی کہ ٹھہرے پانیوں میں پہلے بخوبی سن سکتے تھے۔ دوستو بحری جہازوں سے پیدا ہونے والا شور سمندری خاموشی کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو انٹرنیشنل تجارت کا 90% سامان انہی سمندری راستوں سے ہی ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص شپنگ روٹس پر ان بحری جہازوں کا شور بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پچھلے 50 برسوں کے دوران اس شور میں 32 گنا اضافہ ہوا ہے۔ دوستو بحری جہازوں کو ماحول دوست بنانے اور ان سے پیدا ہونے والے شور کو کم کرنے کے ماہر مارک شوٹر نے بتایا کہ اگر کوشش کی جائے تو پانی کی آلودگی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ مارکس کے مطابق بالخصوص کارگو بحری جہازوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرتے ہوئے ان مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلے میں کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس میں ابھی مزید ترقی کی بہت گنجائش باقی ہے۔ دوستو یہ تو واضح ہے کہ انسان جتنا کم مداخلت کرے گا ایکو سسٹم اتنا ہی کم متاثر ہوگا۔ یہ سب شور انسان کا ہی پیدا کرتا ہے۔ ونڈ ٹربائن کا شور بھی سمندری حیات کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ تاہم تحفظ ماحول کی خاطر توانائی کے متبادل ذرائع میں یہ ٹیکنالوجی بہت اہم قرار دی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے سن 2050 تک دنیا بھر میں ایسے 1.5 لاکھ ونڈ ٹربائن لگانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ دوستو یاد رہے کہ ایک ونڈ ٹربائن کا پانی کے اندر شور ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ کسی مسافر طیارے کا لینڈنگ یا اڑتے وقت ہوتا ہے۔ خود سوچ لیں کہ یہ شور آبی حیات کو کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوستو اس شور کو کم کرنے کی خاطر ایک خاص قسم کا ببل کنٹینر کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ دوستو کارگو بحری جہازوں یا قدرتی وسائل کی تلاش میں نکلے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بحری بیڑے یہ سبھی قدرت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تیل اور گیس کی ڈرلنگ کی وجہ سے سمندروں میں ہونے والا شور ناقابل تلافی نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہو رہی ہے بلکہ انٹرنیشنل ٹیمپریچر میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس عمل کو موسمیاتی تبدیلیوں کا ایک اہم وجہ بھی قرار دیا جاتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اگر سمندروں کی تہہ سے تیل اور گیس نکالنے کا کام روک دیا جائے تو سمندری پانیوں میں خود بخود ایک سکون آ جائے گا۔ یہ تو اب واضح ہے کہ ڈرلنگ کی وجہ سے سمندری تہوں میں زلزلے کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے۔ لنڈے ویگارڈ کا اصرار ہے کہ اگر سمندروں میں قدرتی وسائل کی تلاش کا کام روکا نہیں جا سکتا تو کم از کم ایسی ٹیکنالوجی استعمال کی جائے جس سے سمندری تہوں کو کم نقصان پہنچے۔ دوستو ان کے بقول مثال کے طور پر دھماکوں کے بجائے ایک مخصوص ایئر گن کارآمد ثابت ہو سکتی ہے۔ قدرتی وسائل کے لیے سمندری تہوں کو کاٹنے کے لیے یہ ایئر گن مسلسل وائبریشن پیدا کرتی ہے جس کی آواز انسانی کان کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی، تاہم یہ ان بڑے دھماکوں کے مقابلے میں سکندری سکون کے لیے کم نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو جس میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ شور کس طرح سمندروں کے اندر رہنے والے جانوروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے۔ تو دوستو یہ تھی ویڈیو آج کی، تو آپ سے ملیں گے کل انشاءاللہ۔ چینل پر نیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔